بات کریں گے چیف جسٹس پاکستان کے اہم ترین ریمارکس کی۔ تھر میں سب اللہ کے سہارے ہیں اور لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد تھر میں صحت کی عدم سہولیات پر سندھ حکومت پر برس پڑے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تھر میں غذائی قلت سے بچوں کی ہلاکت کے کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے سیکرٹری صحت کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ تھر میں اسپتال صرف کاغذوں میں بن رہے ہیں، تھر کے لوگوں اور حکومت کے درمیان مکمل ڈسکنیکشن ہے۔ ہاں جی، سارے منسٹر مہنگے اسپتالوں سے علاج کراتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری صحت سے مکالمہ کیا کہ سب سرکاری افسران جائیں تھر پار کر کے سرکاری ہسپتال میں علاج کرائیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو 1 ماہ میں سرکاری زمین سے قبضہ ختم کرا کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا اور کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سندھ میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے سے متعلق بھی کیس کی سماعت ہوئی۔ بالکل حمزہ، اور چیف جسٹس نے سینئر ممبر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں، آپ منشی یا بابو نہیں ہو۔ جسٹس گلزار احمد نے یہ بھی کہا کہ سندھ کی آدھی سے زیادہ زمینوں پر قبضے ہیں، آپ کونوں سے تصاویر لے کر آ گئے ہیں، یہ لالی پاپ آپ کے افسران آپ کو دیتے ہوں گے، ہمیں مت دیں۔ چیف جسٹس نے پھر یہ بھی کہا کہ آدھے کراچی پر قبضہ ہے اور 15-15 20-20 منزلہ جو عمارتیں ہیں وہ سرکاری زمینوں پر بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر چارج شیٹ ہے، خاص طور پہ ہم صحت کے معاملے کو دیکھیں۔ ہم بات کریں گے پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ قاسم سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمرو صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ بڑے مطلب کہ اظہار ناراضی والے ریمارکس ہیں، بڑے سخت ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے۔ منسٹرز اپنے علاج یا فیملیز کے علاج تو باہر سے کروا لیتے ہیں، تھر میں جا کر اسپتالوں میں کوئی علاج کروا سکتا ہے۔ سر کیا جواب ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں ریمارکس کے اوپر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان نے کیا کچھ کہا ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تھر کی اندر جو گزشتہ کچھ چند دنوں مطلب خاص طور پر اب 2014 کے بعد کی میں انٹروینشنز آپ کو بتاؤں تو ایسا نہیں ہے کہ میں آئیڈیل کنڈیشن تو کسی پاکستان کے کیا دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ہیلتھ کی سہولتیں اس آئیڈیل لیول پر ہوں کہ جہاں پر آپ فرام ون اینڈ ٹو اندر اینڈ آپ کے پاس وہی اسٹریم ہو۔ لیکن ایک بات تو امپورٹنٹ ہے، دیکھیں روٹ کازز ہوتے ہیں۔ اب میل نیوٹریشن کے جو سب سے امپورٹنٹ روٹ ہے جو جہاں سے یہ سارا ایشو بڑھتا ہے، اب دیکھیں آپ نے 11-12 دفعہ 2014 سے لے کر آج تک آپ نے مختلف اوقات کے اندر قحط کی صورتحال تھی یا میل نیوٹریشن کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے ویٹ ڈسٹریبیوٹ کیے، ہر گاؤں کے ہر گھر کو وہاں تک پہنچا کے دیے۔ نمبر ایک بات یہ تو آپ نے ایک کیا۔ نمبر دوسری بات جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سر، جو یہ تمام میل نیوٹریشن یہ بیماریاں جو آتی ہیں اس کی جو سورس ہے وہ ہے آپ کا کنٹامینیٹڈ واٹر، جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس پانی پراپر کنٹامینیٹڈ پانی ہوگا، آپ بے شک اچھا کھانا دیں گے بھی صحیح، لیکن وہ کنٹامینیٹڈ واٹر میں ہی اگر کوک ہوگا تو میل نیوٹریشن تو آپ یو کانٹ ایڈریس اٹ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو وہاں پر جو ریسورسز ہیں، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک بات کہ آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز، جیسے آپ نے کہا ہیلتھ فیسلٹیز میں تو آپ نے ڈی ایچ کیوز کے لے کر پرائمری ہیلتھ کیئر تک آپ نے بہت سارے انسٹیٹیوشن فزیکلی ڈیولپ کر دیے، آپ نے وہاں پر اکوپمنٹ بھی پہنچا دیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات سر کہ آپ نے واٹر سپلائی کو ایڈریس کرنے کے لیے جو پانی، میٹھا پانی گاؤں میں لوگوں کو میل نیوٹریشن کم ہو تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ نے اچرو تھر مطلب ڈسٹرکٹ سانگڑ کا جو ڈیزرٹ ہے وہاں سے لے کر پھر ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کا ڈیزرٹ سے لے کر پھر ڈسٹرکٹ تھرپارکر کے ڈیزرٹ میں آپ نے جو ہے وہ تقریباً رفلی جو ہے وہ میں ایگزیکٹ فگر میرے پاس 800 کے قریب ہے، لیکن یہ تھوڑی سی بڑھ کے ہے، لیکن 800 کلومیٹر زیادہ آپ نے۔ سمرو صاحب آپ کی ہر بات کو ہم منو ان قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن جو رپورٹ سپریم کورٹ کے پاس پیش کی گئی، آنریبل چیف جسٹس نے یہ اہم ریمارکس دیے کہ صرف کاغذوں میں ہسپتال بن رہے ہیں۔ کیوں ہم آنریبل سپریم کورٹ کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو اس بات پر قائل نہیں کر پا رہے کہ واقعی یہ سارا کام جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہوا ہے؟ انہوں نے تو رپورٹ پہ عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ میں جو ہے نا وہ اس کا جو سب سے بنیادی جو میں آنریبل ججز کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ میرے 2 معزز مہمان بن کے آئیں، آپ کی کیمرہ ٹیم آئے سر، اور ہم کسی کو نہیں بتائیں گے
یا آپ کسی کو نہ بتائیں. اور میں آپ کو جو ہم نے انٹروینشنز کی ہیں ڈسپینسری لیول پر، جس میں ہم نے کمیونٹی مڈ وائف کو اسٹرینتھ کیا ہے، ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکر کو اسٹرینتھ کیا ہے سر. اس میں دا ڈے دا مدر کنسیوز کی اینٹی کیئر سے لے کر آپ کی پوسٹ نٹل کیئر، پھر آپ کی امیونائزیشن، اب یہ 2.5-3 سال کے اندر یہ ہم نے اس طرح کی ڈسپینسریز کلسٹر کی ہیں سر. آپ وہاں جا کے ان ڈسپینسریز میں آپ اگر آج کراچی میں بچہ شاید 6 پاؤنڈ کا پیدا نہ ہوتا ہو، لیکن وہ جو ڈسپینسریز جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے. وہاں پر 6 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں پر جتنی ڈیلیوریز وہ کلسٹر بیسڈ ڈسپینسریز ہیں. اب ہم اس کو 1000 ڈیز پروگرام کو پورے پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز اس کو ریکگنائز کیا، اور انفیکٹ وہ دنیا کے اور ممالک میں لیکن اگر دیکھیں تھر پارکر کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر صورتحال صحت کی کچھ اچھی نہیں ہے، اور وہاں پر جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو وہ جو ہو سکتی ہیں وہ کون کرے گا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ پانی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے 800 کلومیٹر واٹر سپلائی لائن، آپ کی ریور انڈس کا پانی ان گاؤں میں ہے، جہاں ہر گاؤں کے اندر ٹینک بنا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن، وہاں پانی روز جاتا ہے. نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات، ہم نے RO پلانٹس لگائے. اب RO پلانٹس کے اندر جیسے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ RO پلانٹ فنکشن نہیں ہے، یقیناً اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ RO پلانٹس کے اندر آپ ہر گاؤں میں مینٹین ہونا بھی ایک چیلنج ہے. وہاں پر آپ کے پاس یہ بہت سارے اس میں سولر پاورڈ ہیں، بہت سارے اس میں ڈیزل جنریٹر بیسڈ ہیں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن. اور تو وہاں پر وہ جو چیلنجز ہیں اس میں کمیونٹی پارٹیسپیشن، جہاں کمیونٹی پارٹیسپیشن بہت اسٹرانگ ہے وہاں پر یہ RO پلانٹس ابھی بھی فنکشن ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر ہم نے ابھی دوبارہ سے اس کو ہم نے کسی اور کمپنی کو کام دیا ہے کہ وہ اس کو جا کے کریں. اس میں پرابلمز ہیں، میں ڈینائی نہیں کرتا، اس میں پرابلمز ہیں. لیکن آپ اگر ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کریں گے سر، ہم نے ہر طرح سے ہمارے پاس اب جو وہاں ڈاکٹر سر جاب کرتا ہے، یا ایون پیرامیڈک، یا ایون اسٹاف نرس، یا ایون چوکیدار جو تھر کے اندر ٹھیک ہے. قاسم سمرو صاحب، بہت آپ کا صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے، ہم کراچی کے ایشوز پر بات کر رہے تھے. دوسرا ایک ایشو پہ تو بات کی جو صحت کے حوالے سے اہم کامنٹس تھے. دوسرا ایک اور بھی ایشو تھا کہ جس کے اوپر سندھ کی آدھی جو زمین ہے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ اس پر قبضہ ہوا ہے. اور اگر ہم بات کریں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو 1 ماہ میں سرکاری زمین سے قبضہ ختم کرا کے رپورٹ پیش کرنے کا بالکل ایسی ہے. اسی سارے ہم معاملے پہ بات کریں گے. PTI کے کراچی کے MNA ہیں عالمگیر خان صاحب، انہوں نے جوائن کر لیا. السلام علیکم، گڈ مارننگ عالمگیر خان صاحب. اگر ہم بات کریں کراچی کی تو وہاں سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں سستی برتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، میری نظر میں جو سپریم کورٹ اس وقت کام کر رہا ہے، یقیناً وہ ایشوز کی نشاندہی بھی ہوتی، وہ جینون ایشوز ہیں، وہ پبلک سے جڑے ہوئے، لیکن یہ آدھا ادھورا انصاف ہے. انصاف کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن آدھا انصاف ہے کہ آپ بلڈنگز گرا رہے ہیں جو اللیگل بنی ہوئی ہے، لیکن آپ ساتھ ان لوگوں کو بھی تو لٹکائیں جن کے اپروول سے، جن کے دستخط سے، جن کے عہدے پر بیٹھنے سے یہ سارے کام ہوئے تھے، تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ ہو. آپ پچھلی کیے ہوئی غلط بلڈنگز تو گرا رہے ہیں، لیکن جو موجودہ اس وقت بن رہی ہیں، اس وقت میرے حلقے میں اللیگل بلڈنگز بن رہی ہیں، آپ ان کو تو روک تھام کریں، آپ ان پر تو جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف ایکشن کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں اپنے حلقے میں جو اللیگل بلڈنگز بنتی یا ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہوتی، میں جا کے متعلقہ ادارے میں کمپلین کرتا ہوں. تو پہلے اگر جو مقامی ایکشن ہوتا اس کی رشوت 1 لاکھ روپے ہوتی، MNA کی کمپلین یعنی میری کمپلین کے بعد وہ 10 لاکھ پہ رشوت چلی جاتی، اور وہ آگے سے اس شہری کو کہتے کہ چونکہ MNA کا پریشر ہے، MNA کا یہاں پہ ڈنڈا موجود ہے، تو اس لیے مجھے آپ کو تحفظ دینے کے لیے مزید رشوت درکار ہے. تو یہ سلسلہ تب بند ہوگا جب چیف جسٹس صاحب 2-4 لوگوں کو ایکسین سے لے کے DG تک، SBCA کے DG تک 2-4 کو مثال بنائیں گے، اور پھر یہ سلسلہ آگے رک جائے گا، آگے ایسی بلڈنگز نہیں بنیں گی. لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ اب فیصلہ دے دیا جاتا، فیصلے کا ایک نقطہ اٹھا کر اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی. بھائی دوسرا نقطہ تو دیکھو جو کمپنسیشن والا ہے، کمپنسیشن تو ضروری ہے ان لوگوں کو. اب شہر مجھے بتائیں،
میرے حلقے میں ریلوے کی زمین ہے, اس پہ KDA جو کراچی کا ایک ادارہ ہے جو اس نے باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اسکیم لانچ کی ہے, وہاں پہ پراپر لوگ آئے, ان کو لیز کی ہے زمین. اب ایک ادارہ دوسرے ادارے کی زمین پہ باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اسکیم لانچ کرتا اور اس کی پھر وہ لیز دیتا اس کو. تو ٹھیک ہے عالمگیر خان صاحب, یہ جو ادارہ جاتی قبضہ ہے پھر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کو ہم ادارہ جاتی قبضہ ہی کہیں گے کہ اداروں نے دوسرے اداروں کی یا ڈپارٹمنٹس نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کی جو ہے زمینوں پر قبضے کر رکھے ہیں, تو اس کا پھر حل کیا ہوگا؟ ان کے جو مطلب کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کا تعین اتنا مشکل کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ان کا تعین نہیں ہو پاتا, یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ زمین ہے, اس کو یہ بلڈنگ ہے, اس کو گرا دیا جائے. دیکھیں تعین بڑا آسان ہے. جو اس وقت ان اداروں کے سربراہان تھے ان کو آپ پکڑے, اور جس منسٹر کے نیچے یہ ادارے ہیں, ایک ہی منسٹر ہے سندھ میں, وزیر بلدیات, وزیر بلدیات کے نیچے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, آپ کا KMC, DMC, KDA, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ سب اس کے نیچے, اور پھر ریونیو بورڈ وہ CM سندھ کے نیچے آتا ہے. ریونیو بورڈ نے KDA کی لیز شدہ سیکٹرز کے اوپر جو اسکیمز ہیں اس کے اوپر قبضے کرا دیے, اس کے اوپر لوگوں کو لا کے بسا دیا ہے, اور اسٹامپ پیپر پہ انلیگل طریقے سے اس زمین کی خرید و فروخت ہوتی. اور جو لیز جو الاٹیز ہیں KDA کے, وہ بیچارے در بدر پھر رہے, ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے, حق حلال کے پیسے تھے ان کے, اور ان کی زمینوں پہ سندھ کے ادارے نے قبضہ کروا دیا. تو یہ کراچی میں اس وقت بہت عام ہے یہ کام. اور یہ میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ اداروں کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہوتا. مجھے بتائے آپ, میں یا کوئی بھی ایک شریف انسان وہ ایک جگی بنا کے دکھا دے شہر میں, اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر وہ متعلقہ ادارے کا افسر آئے گا اور آپ کو روک دے گا. لیکن یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیتے, یہ لوگ ایمیونٹی پلاٹس پر, رفائی پلاٹس پہ کمرشل بلڈنگز بنا دیتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ایسے ذمہ داروں کا تعین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عالمگیر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. سبسکرن سے آپ بات کر رہے تھے, جب تک ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا, ان کو سخت سزائیں نہیں ملیں گی, تب تک یہ اس جو غیر قانونی تعمیرات ہیں, تجاوزات ہیں, ان کا ختم کرنا ایک خواب ہی رہ جائے گا. بالکل مشکل بھی ہوگا. خیر, ہم اب آگے بڑھیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ رواں مالی سال افراط زر کی شرح 7 سے 9% رہنے کا امکان ہے, جبکہ معاشی ترقی کی شرح کی اگر بات کریں تو 4 سے 5% رہنے کی توقع ہے. ہاں جی, اور اسٹیٹ بینک نے مالی سال 21-22 کی سالانہ معاشی جائزہ رپورٹ بھی جاری کی ہے, اور اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ترقی کی موجودہ رفتار کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے رکاوٹوں کو بھی دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان رکاوٹوں میں اہم فصلوں, خاص طور پہ کپاس کی پیداوار میں مسلسل کمی بھی شامل ہے. بالکل, اسی ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان وزیر خزانہ مزمل اسلام صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ مزمل صاحب. اگر ہم بات کریں مرکزی بینک کی, تو پاکستان کی شرح نمو 5% تک کہہ رہا ہے کہ ہے, لیکن دیگر عالمی ادارے اس سے کم دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کتنی شرح نمو کا امکان ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو شرح نمو ہے, ایک سال کے بعد جو ہے سب کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی اصل صورتحال کیا ہے. اور دنیا میں جو اب جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے ہر جو ہے سیمائی یعنی 3 مہینے بعد اس کی ڈائریکشن آتی ہے. تو سب کے اندازے ہوتے ہیں ایگریکلچر کی جو کراپس آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کراپس کس طرح آ رہی ہیں. پھر جو مہینے کے مہینے ہمارا انڈسٹری کا ڈیٹا آتا ہے, سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک 4 سے 5% کہہ رہا ہے, منسٹری آف فائنانس جو میرا ادارہ ہے وہ 4.8% کہہ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بھی ہم زیادہ چل رہے ہیں. عالمی ادارے شکر ہے 4 پہ آ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال وہ 1 کہہ رہے تھے اور پھر وہ خود 4 پر آ گئے. تو بیسکلی یہ سارا اندازے کا وہ ہے ایک مومنٹم جو ہمیں دکھا رہا ہے, جو ٹیکس کے نمبر دکھا رہے ہیں وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 5% کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی حکومت نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. کرونا کے وقت جو بالکل ہم نے ایک آسان شرائط پہ قرضے اور حکومت نے فیسلٹی کی تھی, اس کو ہم وڈرا کرنا شروع کر دیے, کیونکہ اب جو ہمارا درآمدی بل ہے وہ بہت بڑھ گیا اور کرنسی پہ بھی بہت پریشر آ رہا ہے اس کی وجہ سے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری رفتار سے زیادہ ہم بھاگ رہے ہیں تو ہمارا سانس پھول رہا ہے. تو
یہ جو ہے تھوڑا سا آگے جا کے ہلکا سا سلو ڈاؤن ہوگا اور ہم ڈسکریج کریں گے کنزمپشن کو، لیکن ہم انکریج کریں گے پیداوار کو اور برآمد کو اور زراعت کو، یہ تمام. ٹھیک ہے مزمل اسلم صاحب، ابھی مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجیے گا. دوسرا منی بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نئے ٹیکس ہم نہیں لگانے جا رہے ہیں، یہ جو ایگزیمپشنز دی ہوئی تھی ان کو ہٹایا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا. یہ ان دونوں بیانات پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں، پہلی بات تو منی بجٹ کا آپ نے بہت اچھا کیا، ذکر کیا. منی بجٹ پاکستان کی جسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم کا حصہ تھا. میں کہہ رہا ہوں اگر اسحاق ڈار صاحب کی آپ 5 سال دیکھ لیں تو اس میں ہر سال انہوں نے منی بجٹ دیا. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہوا. اچھا، اس حکومت کو پہلے سال تو آتے ہی منی بجٹ اس لیے دینا پڑا کیونکہ بجٹ ان کو دینا چاہیے تھا، وہ پچھلی حکومت دے گئی اپنی الیکشن کے چکر. تو اس کے بعد 2 سال جو ہے مسلسل جو ہے میڈیا کی طرح ابھی منی بجٹ آئے گا، منی بجٹ آئے گا. کرونا کے سال میں بھی ہم نے منی بجٹ نہیں دیا، حالانکہ کتنا سخت سال. تو یہ اب جو ہم منی بجٹ دینے جا رہے ہیں، یہ جو مشیر خزانہ نے بات بڑی اچھی کی ہے. ماضی میں منی بجٹ دیا جاتا تھا جب آپ اپنے ٹیکس اہداف سے پیچھے رہتے تھے اور آپ نئے ٹیکسز لگانے جاتے تھے. اب تو ہم ماشاءاللہ اپنے ٹیکس اہداف سے 250 ارب روپے 4 ماہ میں زیادہ ہیں. یہ جب سے میں معیشت کور کر رہا ہوں 17-18 سال سے ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم ٹیکس اہداف سے زیادہ ہیں کیونکہ IMF کے ساتھ کچھ ماضی میں وعدے کیے ہوئے تھے، جو ابھی آپ نے خود ذکر کر دیا ٹیکس ایگزمپشن کا. تو وہ جو ہے IMF کہہ رہا ہے کہ یار آپ وعدہ کرتے ہو، بھاگ جاتے ہو اور پھر آپ پیسے لے لیتے ہو. تو یہ ہماری بڑی ایک شرمندگی بھی ہے ہمارے لیے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ لانگ ٹرم میں بہتر بھی ہے کہ یہ جتنی ٹیکس ایگزمپشن ہے اس کو ختم کیا جائے. کیوں ہم مراد یافتہ لوگوں کو مراد دے رہے ہیں اور عام آدمی پہ جو ہے اس کا اثر. تو وہ جو ہے اس کو جو ہے اس منی بجٹ کو آپ اس کو منی بجٹ کہہ لیں، فائنانس بل کہہ لیں، تو یہ ہمیں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے. ہم ان چیزوں کو سیدھا کرنے جا رہے ہیں. اور ایک دوسری چیز جو اسٹیٹ بینک کا بھی بل ہے وہ بھی ساتھ آ جائے گا اس کے، اس لیے بھی وہ ضروری ہے. اوکے ٹھیک ہے. مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے سے آپ بات کر رہے تھے اور اس بات کی وہ توثیق بھی کر رہے تھے جو مشیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم نے کیونکہ پہلے کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی IMF کے ساتھ، اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن پھر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو اب جو ٹیکس ایگزمپشنز تھیں وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. جن لوگوں کو مراد دی ہوئی تھی ان سے مراد واپس لے لی جائیں گی. عام آدمی کے اوپر کوئی ٹیکس اس طرح سے نہیں لگایا جائے گا، اس کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Super